بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ، اس کتاب کے الجزء الثالث سے صفحہ نمبر 25 تک 14 سبق مکمل پڑھ لیے تھے۔ سبق نمبر 13-14 میں المصدر المؤول من ان والفعل، یہ سبق اور اس سے متعلق جو دو قاعدے تھے، قاعدہ نمبر 110 111، اور اس سبق سے متعلق 5 جو تمارین تھی، ان سب کو الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے ان تمارین کو حل بھی کیا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ جو طلبہ و طالبات سبق نمبر 13 اور 14 میں کسی وجہ سے حاضر نہیں تھے اور آج کے سبق میں وہ حاضر ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ میں روزانہ کہا کرتا ہوں، کہ اگلا سبق کا سمجھنا پچھلے سبق کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، لہذا وہ پہلے سبق نمبر 12 13 اور 14 کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ سبق نمبر 15 یعنی آج کا سبق اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تمام اسباق موجود ہے، آپ جا کر سن سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر، ٹھیک ہے۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 26 پر سبق نمبر 15۔ آج کا سبق بہت آسان ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مواضع کسر حمزۃ ان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مواضع فتح حمزۃ ان کا بیان، سبق نمبر غالباً 11 تھا اور صفحہ نمبر 17 پر، یعنی ان بفتح حمزہ کے مواقع کا استعمال۔ آسان لفظوں میں سمجھیے کہ ان کہاں پڑھا جائے گا اور ان کہاں پڑھا جائے گا۔ ان کہاں پڑھیں گے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے سبقوں میں پڑھا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کہاں پڑھا جائے گا، حمزہ پر زیر کہاں پڑھیں گے، حمزہ پر زبر کہاں پڑھیں گے، اس کو ہم نے پیچھے پڑھا۔ آج پڑھیں گے کہ حمزہ پر زیر کہاں پڑھیں گے، ان کہاں پڑھیں گے۔ دیکھیے، آپ لکھیے کہاں کہاں پر ان پڑھا جائے گا، بہت آسان ہے، آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، جب جملے کے شروع میں ہو، اگر آپ کو حمزہ اور نون جملے کے شروع میں سٹارٹنگ میں ہو، تو آپ آنکھیں بند کر کے ان نہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا ان اللہ غفور الرحیم۔ نمبر 2، قول اور اس کے مشتقات کے بعد ہو۔ قال یقول القول مصدر، اسی کو میں نے کہا قول، یعنی مصدر القول اور اس کے مشتقات، چاہے وہ فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، اس سے جو بھی نکلتے ہیں القول مصدر سے، جتنے بھی مشتقات نکلتے ہیں، اگر ان کے بعد آپ کو کہیں حمزہ اور نون نظر آئے تو آنکھیں بند کر کے آپ ان نہ پڑھیے گا، حمزہ کے نیچے زیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ القول مصدر اور اس سے جتنے بھی فعل نکلتے ہیں، اس کے بعد قال یقول، ٹھیک ہے، قائل، قل، لا تقل، جو بھی اس سے نکلتے ہیں القول مصدر سے، تو قول اور اس کے مشتقات کے بعد یہ لکھیے آپ، اگر کہیں حمزہ اور نون آئے تو آپ ان نہ پڑھیں گے۔ مثلا یقول انہا بقرہ، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کتاب میں جو مثال ہے، قال المتہم انی بریء، قال، دیکھیے یہاں پہلے ماضی ہے۔ ایسے قل ان الحق واضح، تو یہاں امر ہے۔
یہاں مثال دی میں نے مضارع کی یقول انہا بقرہ۔ نمبر 3، اس میں موصول کے بعد اسماء موصولہ جو ہے نا، ان کے بعد اگر حمزہ اور نون نظر آئے تو آنکھیں بند کر کے آپ ان نہ پڑھیے گا۔ مثلا ما رأیت الذی انہ فی المسجد، میں نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو مسجد میں ہے، تو ما رأیت الذی انہ فی المسجد۔ لکھتے رہیے مثالوں کو ساتھ ساتھ میں۔ نمبر 4، انہیں کہاں ان نہ پڑھیں گے؟ جب اس کی خبر پر لام مفتوح آ جائے، جب اس کی خبر پر لام مفتوح آ جائے، مثلا ان زیدن لقائم، ان زیدن لقائم، تو یہ قائم جو ہے، لام جو ہے یہ ان کی خبر پر ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور قائم خبر ہے، اس کے شروع میں لام ہے۔ نمبر 5، علم شہیدہ، فعل ہے نا، علم شہیدہ چھوٹے ہاتھ سے ہاد و چشمی، علم شہیدہ، اور ان کے مشتقات کے بعد، چاہے وہ مضارع ہو، نہیں ہو، امر ہو، اور ان کے مشتقات کے بعد جب کہ ان کی خبر پر لام مفتوح آ جائے، جب ان کی خبر پر لام مفتوح آ جائے تب بھی ان نہ پڑھیں گے۔ مثلا قرآن میں واللہ یعلم، دیکھیے علم یعلم، یعلم مضارع ہے نا، واللہ یعلم انک لرسولہ، تو رسولہ جو خبر ہے ان کی، اس کی شروع میں لام مفتوح ہے۔ ایک مثال اور سمجھے شہیدہ کی، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، دیکھیے یشہد مضارع ہے نا، اسی لیے کہا تھا شہیدہ اور علم کے مشتقات کے بعد اگر کہیں حمزہ اور نون آئے تو ان نہ پڑھیں گے، لیکن اس کی خبر پر لام مفتوح ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں بھی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو المنافقین ان کا اسم ہے اور کاذبون ان کی خبر ہے، اور کاذبون کے شروع میں لام ہے جو کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ نمبر 6، حرف تنبیہ کے بعد اگر آئے حمزہ اور نون تو آپ کو ان نہیں پڑھنا ہوگا۔ مثلا قرآن میں ہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے آگاہ کرنے کے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو الا حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اور نون آ رہا ہے، اس لیے اس کو ان نہ پڑھیں گے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو کتاب میں نہیں ہے، میں الگ سے بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو لکھیے آپ۔ کتاب میں 1-2 قاعدے لکھے ہیں، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو الا کشمیری میں بھی یہ حرف تنبیہ ہے، الا ہے نا، آپ بولتے ہیں نا، اگر کوئی آپ عجیب و غریب خبر سنتے ہیں تو آپ بولتے ہیں الا۔ اگر آپ سے کہا جائے کل امتحان ہے تو آپ کہتے ہیں الا، تو یہ عربی کا لفظ ہی چرایا ہوا ہے کشمیری زبان میں۔ خیر، تو حرف تنبیہ کے بعد آئے تو ان نہ پڑھیں گے۔ نمبر 7، جب ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بن رہا ہو، اس کو اچھے سے سمجھیے، پہلے لکھیے، جب ان اپنے اسم و خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بن رہا ہو تو تب بھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ انہیں زیر دیں گے حمزہ کے نیچے۔ مثلا آپ کہتے ہیں ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود، طالب علم چلا گیا جہاں استاذ موجود ہے، طالب علم وہاں چلا گیا بے شک جہاں استاذ کیا ہے؟ موجود ہے، حاضر ہے۔ اب آپ دیکھیے ترکیب اس کی، پہلے لکھیے اچھے سے، ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود، ذهب فعل، التلمیذ فاعل، حیث مضاف، ان حرف مشبہ بالفعل، الاستاذ اس کا اسم، یعنی ان کا
موجود اس کی خبر یعنی ان کی. اب ان اپنے اسم و خبر سے مل کر حیث مضاف کا مضاف الیہ، حیث مضاف کا مضاف الیہ. یہی کہا تھا میں نے کہ جب ان اپنے اسم و خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بن رہا ہو. تو دیکھیے یہاں ترکیب میں نے بتا دیا آپ کو، کر کے دکھا دی ترکیب. تو ان اپنے اسم و خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بن رہا اس عبارت میں. ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود. لکھ کر آپ پھر غور کیجیے اس میں. نمبر 8 نے کہاں ان پڑھیں گے؟ جب جواب قسم کے شروع میں ہو. جواب قسم کے شروع، پہلے قسم کی کھائی گئی ہو، آپ اس قسم کا جواب جو آپ لائیں گے عبارت، اس کے شروع میں اگر ہو حمزہ اور نون تو ان پڑھیں گے. مثلا آپ قسم کھا کر کہنا چاہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ واللہ قسم بخدا، ان محمدن رسول اللہ. اب دیکھیے واللہ قسم ہے، ان محمدن رسول اللہ جواب قسم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ 8 جگہیں تھی جہاں پر ان پڑھا جائے گا. یعنی حمزہ اور نون اگر کہیں آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان پڑھیں گے. یہ 8 جگہیں ہیں. تو آپ نے نوٹ کی ہے، اس پر آپ غور کیجئے، ان کو زبان یاد کیجئے. انشاءاللہ میں سنوں گا جب حالات ٹھیک ہوں گے تو کاپی میں بھی ان کو نوٹ کیجئے. اب آئیے آپ کتاب پر صفحہ نمبر 37 پر آئیے. اس میں جو لکھا گیا ہے کہاں کہاں پر آپ ان پڑھیں گے، کہاں نہیں پڑھیں گے. کتاب کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیے تکسر حمزۃ ان، تکسر حمزۃ ان، ان کا حمزہ مکسور آئے گا. ان نہیں، ان کا حمزہ مکسور آئے گا. تکسر حمزۃ ان، کسرہ دیا جائے گا ان کے حمزہ کو. لفظی ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں، کسرہ دیا جائے گا ان کے حمزہ کو. کب؟ اذا لم یمکن ان تؤول ہی ومعمولها بمصدر، جب اسے ان جب اسے اور اس کے اسم و خبر کو، یا جب اس کے اسم و خبر کو مصدر مؤول بنانا ممکن نہ ہو. اذا لم یمکن، جب ممکن نہ ہو، ان تؤول کہ تو مصدر مؤول بنائے، ہی و معمولہا یعنی اسے اور اس کے اسم خبر کو، اسے اور اس کے اسم و خبر کو بمصدر، مصدر مؤول بنانا ممکن نہ ہو. اگر لکھیں گے آپ تو لکھیے، میں ترجمہ لکھاتا ہوں. ان کا حمزہ مکسور پڑھا جائے گا جبکہ اسے اور اس کے اسم و خبر کو، یعنی ان اور اس کے اسم و خبر کو مصدر مؤول بنانا ممکن نہ ہو. تو مصدر مؤول کب بنا جاتا ہے؟ کہ جب وہ صریح مصدر کا معنی دے رہا ہو. یعنی اگر صریح مصدر کو ہٹا کر اس جگہ پر آپ ان اور اس کے اسم و خبر کو رکھیں، لیکن وہ ہو بہو صریح مصدر کا معنی دے، تو تب جا کر کیا بنتا ہو؟ مصدر مؤول. ایسے ہی جب ان فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو بھی مصدر مؤول بنتا ہے. اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی ہے. کہتے ہیں وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مَا يَأْتِي، اور واجب ہے آنے والی جگہوں میں حمزہ کو ان کے ساتھ پڑھنا، یعنی حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھنا. یعنی مندرجہ ذیل جو ہے نا، الف با اور ہا، کہتے ہیں ان جگہوں میں ان پڑھنا ہی ضروری ہے، واجب ہے. وَيَجِبُ ذَلِكَ، اور واجب ہے اس کو انہیں کسرہ کے ساتھ پڑھنا. فی نحو ما یاتی، جیسے کہ آگے آ رہے ہیں قاعدے. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ اذا وقعت فی اول الکلام، جب ابتدائے کلام میں آ جائے.
بتا دیا میں نے آپ کو، شروع کلام میں اگر حمزہ اور نون ہو تو آنکھیں بند کر کے ان نہ پڑھیے. اذا وقعت بعد القول وما اشتق منه، اور جب کیا ہو، اذا وقعت بعد القول وما اشتق منه، جب قول یا اس کے مشتقات کے بعد آئے. یعنی القول مصدر، چاہے پھر ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو. قال یقول، اسے کہنا، اگر ان کے بعد کہیں ہے تو آپ ان نہ پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے. اسی طریقے سے نمبر 3، اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ، یعنی جب اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ صلہ. تو جب اس میں موصول کے بعد، تو صلے کے شروع میں ہوگا نا اس میں موصول، اس میں موصول کے بعد اگر کہیں حمزہ اور نون ہے یعنی صلے کے شروع میں، تو وہاں بھی آپ ان نہ پڑھیں گے. میں نے آپ کو لکھایا کہ جب اس میں موصول کے بعد کہیں حمزہ اور نون ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ان. یہاں لکھا اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ، بات ایک ہی ہے. جو صلہ ہوگا تو اس میں موصول کے بعد ہی آئے گا نا. تو یہاں 3 جگہ لکھے، میں نے آپ کو 8 جگہ بتائی. ان 8 کو آپ کاپی میں لکھیں، نوٹ کر کے رکھیں، انشاءاللہ وہ کام آپ کے آئیں گی. آئیے اب ہم سبق پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. قاعدہ بتا دیا میں نے آپ کو. مواضع کسر حمزۃ ان، ترجمہ کیا ہے؟ ان بکسر حمزہ کے مواضع یا مواقع، یعنی ان کو کسرہ کے ساتھ پڑھنے کی جگہ. آسان لفظوں میں، ھذا الدرس فی مواضع کسر حمزۃ ان، یہ سبق ہے ان کے حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھنے کی جگہوں کے بیان میں. مبتدا خبر جسے پیچھے بتایا تھا آپ کو میں نے. الامثلہ، مثال کی جمع ہے الامثلہ. ان النیل حیات مصر، بے شک نیل مصر کی زندگی ہے. مصر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی ہے، اسی سے گزارا ہوتا ہے پانی سے. تو یہاں پر شروع کلام میں ہے، اس کی مثال ہے. قاعدہ نمبر 1، ان الکذب جبن، بے شک جھوٹ بولنا بزدلی ہے. کذب کے معنی جھوٹ بولنا، جبن بزدلی. شروع کلام میں ان. یہ 2 مثال اسی کی ہے. تیسری مثال بھی اسی کی ہے. ان العدل اساس الملک، بے شک انصاف حکومت کی بنیاد ہے. اساس کے معنی بنیاد، جڑ. ملک کے معنی حکومت. تو یہ 3 مثالیں کس کی ہے؟ جب شروع کلام میں ہو. نمبر 4، 5، 6 یہ مثالیں ہیں جب القول یا اس کے مشتقات کے بعد آئے تو ان نہ پڑھیں گے. قال المتہم انی بریء، مجرم نے کہا کہ میں بری ہوں. مجرم نے کہا کہ بے شک میں بری ہوں. دیکھیے قال القول سے نکلا ہے نا، قال اس کا مشتق ہے. القول مصدر سے قال فعل ماضی بنا ہے. تو اب انی پڑھیں گے کیونکہ قال کے بعد ہے. قل ان الحق واضح، آپ کہو بے شک حق واضح ہے. دیکھیے یہاں بھی قل جو القول سے نکلا ہے، القول سے مشتق ہے، تو یہاں امر کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے حمزہ اور نون، اس لیے ان نہ پڑھیں گے. لا تقل ان العمل شاق، آپ مت کہو کہ کام مشکل ہے. ہاں آپ بھی مت کہا کرو کہ مشکل سبق ہے. تو دیکھیے یہاں لا تقل جو القول سے مشتق ہے، القول مصدر سے نکلا ہے، لا تقل نہیں کا صیغہ ہے، ان نہ پڑھیں گے. آخر کی 3 مثالیں اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ، اس میں موصول کے بعد اور اس میں موصول کا جو صلہ ہوگا اس کے شروع میں ہو تو ان نہ پڑھیں گے. مثلا زرت الذی انی امجدہ، میں نے اس شخص سے ملاقات کی جس کی میں عزت کرتا ہوں. دیکھیے الذی اس موصول ہے، اس کے بعد حمزہ اور نون آ رہا ہے، تو اب ان نہ پڑھیں گے. ان میں یا متکلم کی ہے. اشفقت علی التی انہا جدیرۃ بالشفقہ، میں نے اس عورت پر رحم کیا جو رحم کھانے کے قابل تھی. جدیرۃ کے میں نے قابل تھی. اشفقت میں نے شفقت کرنا، رحم کرنا. میں نے رحم کھایا اس عورت پر جو واقعتاً رحم کے قابل تھی. دیکھیے یہاں بھی التی سے موصول کے بعد حمزہ اور نون آ رہا ہے، اس لیے ان نہ پڑھیں گے. اور یہ صلہ انہا جدیرۃ بالشفقہ التی کا صلہ ہے. انی امجدہ
زرت کا صلہ ہے مثال نمبر 7 میں. ایسی مثال نمبر 9 دیکھیے، حضر الذی ان حضورہم یسرنی، وہ لوگ حاضر ہوئے جن کی حاضری مجھے خوش کرتی ہے. ان حضورہم، بے شک ان لوگوں کا حاضر ہونا، یسرنی، مجھے خوش کرتا ہے. تو اس میں بھی الذین اس میں موصول ہے، اس کے بعد حمزہ اور نون آ رہا تو ان نہ پڑھیں گے. اور حضورہم یسرنی یہ پورا جملہ ہو کر الذین کا صلہ ہے. مثلا ترکیب دیکھیے، حضر فعل، الذین اسم موصول، ان حرف مشبہ بالفعل، حضورہم مرکب اضافی ہو کر ان کا اسم، یسر فعل، ہوا ضمیر فاعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بہ. ترکیب پیچھے میں نے کئی مرتبہ کرائی، آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی. تو یسر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر الذین اسم موصول کا صلہ. الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر حضر کا فاعل، کیونکہ وہ لوگ حاضر ہوئے جن کی حاضری مجھے خوش کرتی ہے. بہرحال آج سبق رکھیے اور قاعدہ جو ہے قاعدہ نمبر 112 اس کو اچھے سے لکھیے کاپی میں. ان کو بھی لکھیے، بہرحال ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں. جو 8 چیزیں میں نے بتا دیا آپ کو، ان کو آپ نوٹ کیجئے گا اور ان کو لکھیے قاعدہ نمبر 12 کر کے. اوپر لکھیے قاعدہ نمبر 12 اور نیچے 8 جگہ لکھیے. آپ لکھنا ایسے، آپ رف میں لکھ رہے ہوں گے، اصل کاپی میں ایسے لکھیے کہ ان کا حمزہ مکسور آتا ہے مندرجہ ذیل جگہوں میں. ان کا حمزہ مکسور پڑھا جائے گا مندرجہ ذیل جگہوں میں. تو پھر آپ 1 2 کر کے 8 جگہ لکھیں گے مثالوں کے ساتھ. ان کو کاپی میں آپ نوٹ کیجئے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سبق سمجھ رہے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ رہے تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 16 میں انشاءاللہ پھر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.